162ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب نعمت اپنی کنیز کو تلاش کرنے حجاج کے پاس پہنچا اور اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ اس کنیز کو ڈھونڈے، جبکہ اسے سارے واقعے کا علم تھا، اور حجاج نے کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر گلی گلی اور کوچے کوچے میں ڈھونڈے، تو اب حجاج نے نعمت کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تیری کنیز نہ آئی تو میں 10 کنیزیں اپنے محل سے اور 10 کوتوال کے محل سے تجھے دوں گا۔ ادھر کوتوال چلا اور ادھر نعمت غمگین اور افسردہ اپنے گھر آیا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہ رہی۔ اس وقت اس کا سن کوئی 14-15 سال کا تھا۔ ابھی اس کی داڑھی مونچھیں تک نہ نکلی تھیں۔ وہ رونے اور آہیں بھرنے لگا اور گھر والوں میں سے کسی سے بات تک نہ کی۔ اتنے میں اس کا باپ آیا۔ اس نے کہا کہ اے بیٹا، حجاج نے فریب سے لڑکی کو بلوا لیا، خدا تجھ پر رحم کرے اور تجھے خوشی نصیب ہو۔ نعمت اور زیادہ متفکر ہو گیا۔ رنج و غم نے اس کا یہ حال کر دیا کہ اپنے آپ کی خبر نہ رہی، نہ کسی کے آنے کی خبر تھی، نہ جانے کی۔ 3 مہینے تک بیمار پڑا رہا۔ اس کی حالت روز بروز بدتر ہوتی جاتی تھی۔ ماں باپ اس کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ طبیبوں نے کہہ دیا کہ کنیز کے سوا اس کا اور کوئی علاج نہیں۔ ایک دن اس کے باپ نے کسی عجیب و غریب ایرانی طبیب کا سنا۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ طب اور نجوم میں اسے مہارت کلی حاصل ہے۔ ربی نے اسے بلوایا۔ جب وہ آیا تو اسے اپنے پہلو میں بٹھایا، اس کی بڑی عزت و تکریم کی اور اس سے کہا کہ میرے بیٹے کا علاج کر۔ اب اس ایرانی طبیب نے نعمت کی نبض دیکھی۔ اس نے اس کے جوڑ دیکھے، اس کے چہرے کو ملاحظہ کیا اور ہنسا۔ پھر اس نے اس کے باپ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے بیٹے کو دل کی بیماری کے سوا اور کوئی بیماری نہیں۔ اس نے کہا کہ اے حکیم، تیرا کہنا ٹھیک ہے۔ اب اپنے علم کے زور سے میرے بیٹے کا سارا حال دریافت کر اور مجھے بتا، اور مجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھ۔ ایرانی بولا کہ تیرا بیٹا ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ لڑکی یا تو بصرے میں ہے اور یا دمشق میں، اور اس کا علاج محض اس کا وصال ہے۔ ربی نے کہا کہ اگر تو دونوں کو ملا دے تو تیرے لیے خوشی ہی خوشی ہے، اور تو اپنی ساری زندگی مال و دولت میں بسر کرے گا۔ ایرانی کہنے لگا یہ کام بہت آسان ہے، جلد ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایرانی نعمت کی طرف مخاطب ہو کر بولا کہ گھبرا نہیں، دل کو مضبوط رکھ اور خوش ہو اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اور پھر ربی سے اس نے کہا کہ 4000 دینار اپنی جیب سے نکال۔ دینار لے کر وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے ساتھ دمشق چلے۔ اگر خدا نے چاہا تو ہم بغیر کنیز کے واپس نہ آئیں گے۔ اب ایرانی نے لڑکے سے پوچھا کہ اے بیٹا، تیرا نام کیا ہے؟ وہ بولا نعمت۔ ایرانی نے کہا کہ اے بیٹا نعمت، اطمینان رکھ اور خدا کی امان تیرے شامل حال رہے۔ بس یقین کر لے کہ خدا نے تجھے تیری کنیز سے ملا دیا ہے۔ یہ سن کر نعمت سیدھا ہو بیٹھا۔ ایرانی کہنے لگا کہ ہم آج ہی روانہ ہوتے ہیں، تو چاق و چوبند ہو جا، خوب کھا پی تاکہ تجھ میں سفر کی قوت آ جائے۔ یہ باتیں کر کے ایرانی نے تمام عمدہ چیزیں جن کی سفر کے لیے ضرورت تھی مہیا کی، اور نعمت کے باپ سے کہا کہ 10,000 دینار پورے کر دے تاکہ راہ کی بار برداری کے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ لیے جائیں۔
نعمت اپنے والدین سے رخصت ہو کر حکیم کے ساتھ چل دیا۔ حلب پہنچ کر اسے کنیز کی کوئی خبر نہ ملی، اس لیے وہ دمشق روانہ ہو گئے اور وہاں 3 دن ٹھہر کر پہلے آرام کیا۔ پھر ایرانی نے ایک دکان کرائے پر لی، الماریوں میں چینی کے قیمتی برتن سجائے، پردے ڈالے اور الماریوں پر سونے کا کام کر کے ان میں قیمتی پتھروں کے ٹکڑے جڑے اور اپنے آگے بلوری سراہیاں چنی، ان میں تیل اور قسم قسم کے شربت بھرے۔ آس پاس چینی اور شیشے کے پیالے رکھے اور اپنے آگے ایک چوکی بچھائی جس پر استر لاب رکھا، اور خود حکیموں اور طبیبوں کا لباس پہن کر نعمت کو سامنے کھڑا کیا۔ اسے ریشمی قمیص اور قبا پہنائی، کمر سے ایک ریشمی پٹکا باندھا جس پر سونے کا کام تھا۔ اب اس نے نعمت سے کہا کہ اے نعمت، آج سے تو میرا بیٹا ہے، باپ کے سوا اور کسی نام سے مجھے نہ پکاریو، اور میں تجھے ہمیشہ بیٹا کہہ کر مخاطب کروں گا۔ نعمت نے کہا کہ بہت خوب۔ دمشق والے ایرانی کی دکان پر جمع ہوتے، نعمت کے حسن اور دکان اور اس کی چیزوں کی خوبصورتی کو دیکھتے۔ ایرانی نعمت سے فارسی میں باتیں کرتا اور وہ بھی یہی بولتا، کیونکہ بڑے لوگوں کے بیٹے اس زبان سے واقف تھے۔ اس ایرانی کا دمشق میں بہت جلد چرچا ہو گیا، لوگ آتے، بیماریاں بیان کرتے اور وہ انہیں دوا دیتا۔ دمشق والے اس کے علم و کمال کے قائل ہو گئے، ایرانی کو بڑا ماہر جاننے لگے۔ اس طرح وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتا اور اس کی دکان پر شہر والوں کا جمگٹھا لگا رہتا، یہاں تک کہ اس کی دھوم گھر گھر پہنچ گئی، خاص کر بڑے لوگوں کے گھروں میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ ایک دن وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بڑھیا گدھے پر سوار ہو کر اس کے پاس پہنچی، جس کا زین دیباج کا تھا اور اس پر جواہرات ٹنکے ہوئے تھے۔ بڑھیا ایرانی کی دکان کے سامنے لگام روک کر ٹھہر گئی اور اشارے سے ایرانی کو بلایا اور کہا کہ میرا ہاتھ تھام۔ ایرانی نے ہاتھ تھام کر بڑھیا کو گدھے سے اتار لیا۔ بڑھیا نے پوچھا کہ کیا تو وہی ایرانی طبیب ہے جو عراق سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ بڑھیا بولی سن، میری ایک بیٹی ہے اور وہ بیمار ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے ایک شیشی دی جس میں اس کی بیماری کی تشخیص کے لیے ایک نمونہ تھا۔ ایرانی نے جب وہ شیشی دیکھی تو اس نے اس بڑھیا سے کہا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے، تاکہ اس کے ستارے کا حساب لگا کر دیکھوں کہ اس کے لیے کس ساتھ میں دوا پینا مناسب ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ اے ایرانی بزرگ، اس کا نام ہے۔ جب ایرانی نے نام کا نام سنا تو وہ اپنے ہاتھ پر کچھ لکھنے اور انگلیوں پر حساب لگانے لگا، اور پھر بڑھیا سے بولا کہ اے میری آقا، میں اس وقت تک اس کی دوا تجویز نہیں کر سکتا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کس جگہ کی رہنے والی ہے، کیونکہ ہر جگہ کی آب و ہوا مختلف ہوتی ہے۔ لہٰذا مجھے یہ بتا کہ اس کی تربیت کس ملک میں ہوئی اور اس کا سن و سال کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ وہ 14 سال کی ہے اور اس کی تربیت کوفے میں ہوئی جو عراق میں ہے۔ ایرانی نے پوچھا کہ وہ یہاں کب سے ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ اسے یہاں آئے تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔